آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ افواج پاکستان نے 6 اور 10 مئی کو دشمن کو جو کاری ضرب لگائی وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 جہاز گرائے جن میں 4 رافیل تھے۔ دشمن ہمیں پانی بند کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے، بھارت پاکستان کے پانی کی ایک بوند بھی نہیں چھین سکتا۔ دشمن کو شکست دینے کے بعد ایک نیا پاکستان معرض وجود میں آ چکا ہے۔ وہ اسلام آباد میں نوجوانوں کے عالمی دن کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک نیا پاکستان معرض وجود میں آ چکا ہے، کیونکہ 6 اور 10 مئی اس سال جو افواج پاکستان نے دشمن کو وہ کاری ضرب لگائی ہے کہ عمر بھر یاد رکھے گا، عمر بھر۔ 6 جہاز ہماری فضائیہ نے گرائے جس میں 4 رافیل جہاز تھے، جو 4 دن جاری رہی۔ اس جنگ میں ہمارے جوانوں نے، دلیر جوانوں نے ان کو وہ سبق سکھایا جو ان کو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج دشمن کو کہ اگر تم ہمارا پانی بند کرنے کی دھمکی دیتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ پاکستان کی ایک بوند بھی تم پاکستان سے چھین نہیں سکتے۔ امریکہ فیلڈ مارشل کو خطے میں اسٹریٹجک سازشکار کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دنیا میں بھرپور پذیرائی۔ فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں غیر متوقع پیش رفت ہوئی۔ امریکہ نے پاکستان پر 19 اور بھارت پر 50% ٹیرف عائد کیا۔ امریکی صدر نے پاکستان کے تیل کے ذخائر کی ترقی کے لیے معاہدے کا وعدہ کیا۔ پاکستان نے امریکہ کو توانائی، معدنیات اور کرپٹو میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع دیے۔ بھارت پاکستان کی وائٹ ہاؤس میں پذیرائی سے ناراض ہے۔ پاکستان نے امریکہ، چین، ایران، خلیجی ملکوں، روس کے ساتھ بیک وقت تعلقات قائم رکھے۔ برطانوی جریدے کی فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ پر رپورٹ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دوبارہ دورہ امریکہ پر سب حیران ہیں۔ پاکستان نے غیر معمولی سفارتی حکمت عملی سے صدر ٹرمپ کا اعتماد جیت کر عالمی سیاسی منظرنامہ ہلا دیا۔ پاکستانی فوجی قیادت نے امریکی مفادات کو راغب کرنے کی منظم حکمت عملی اپنائی۔ پاک امریکہ تعلقات کی مضبوطی سے بھارت کو شدید دھچکا لگا۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے بعد امریکہ کا جھکاؤ پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کی امریکہ میں اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کو پذیر رائے ملی۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ امریکہ کے دوران کامیاب ملٹری ڈپلومیسی نے پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر پذیر رائے دلوائی۔ بھارت کا دہشت گردانہ چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے فتنہ الہندوستان BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینا فیلڈ مارشل کی مؤثر کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ بھارتی اسپانسر فتنہ الہندوستان کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیے جانے سے بھارتی اصل حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی۔ حالیہ امریکی فیصلہ پاکستان کے موقف کی عالمی سطح پر توثیق ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی را نے فتنہ الہندوستان کے ساتھ براہ راست روابط قائم رکھے، دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے مالی امداد فراہم کی اور اپنے ملک میں علاج کی سہولت بھی دی۔ بھارتی گودی میڈیا نے فتنہ الہندوستان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو جواز فراہم کرنے کی کوشش کی، جبکہ مودی اور اجے دوول بلوچستان میں اس گروہ کے ساتھ اپنے روابط کا اعتراف بھی کر چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کلبھوشن یادیو کی گرفتاری بھارتی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کا واضح ثبوت ہے اور بھارت کے دہشت گردانہ عزائم نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے۔ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے، ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ جاری، دہشت گردی کی تمام شکلوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق مذاکرات میں BLA، داعش اور TTP سے لاحق خطرات پر مؤثر حکمت عملی کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ امریکہ نے دہشت گرد تنظیموں پر قابو پانے کے لیے پاکستان کی کامیابیوں کو سراہا۔ امریکہ نے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں انسانی جانوں کے نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا۔ جعفر ایکسپریس حملے اور خضدار اسکول بس دھماکے پر بھی تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ فریقین نے انسداد دہشت گردی کے لیے اقوام متحدہ سمیت کثیر الجہتی فورمز پر مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ امریکہ کا BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دینا خوش آئند ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا جو بڑی کامیابی ہے۔ پابندی سے بھارتی سہولت کاری روکنے میں مدد ملے گی۔ کوشش ہے اقوام متحدہ سے بھی ان تنظیموں پر پابندی لگے۔ بھارت عبرتناک شکست کے بعد ابھی تک ہوش میں نہیں آیا۔ سب سے زیادہ ٹیرف بھارت پر لگانے پر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نیا NFC ایوارڈ جاری کرنے کا مطالبہ۔ حیدرآباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی حکومت اپنی ناکامیوں کا بوجھ صوبوں پر نہ ڈالے۔ FBR کی ٹیکس اہداف حاصل کرنے میں ناکامی میں صوبوں کا قصور نہیں، یہ وفاقی حکومت اور FBR چلانے والوں کی ناکامی ہے۔ 27ویں ترمیم کی ساری باتیں ہوائی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں۔ امریکہ نے آپ کی اس پوائنٹ کو بھی انڈورس کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑا کامیابی ہے۔ جہاں تک مجید بریگیڈ یا BLA جیسے تنظیمیں ہیں جو وائلنس اپنا کے کبھی معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان تنظیموں کو کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ان کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں۔ جب پاکستان اور بھارت نے حال ہی میں یہ 5 دن کا جنگ لڑا تو BLA اور مجید بریگیڈ نے کھل کے مودی کا حمایت کا اعلان کیا۔ ہم ٹرمپ حکومت کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیرفز اور سینکشنز بھارت کے خلاف لگائے ہیں۔ یورپین یونین بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کو سینکشنز بھارت پہ لگائیں گے، اور ایک سیاسی جماعت ایسا تھا جو کہتا تھا کہ نیوٹرل ہونا تو جانور کا کام ہے۔ اب آپ ان سے پوچھیں کہ نیوٹرل ان کو پسند تھا یا نہیں۔ ریگولرلی آپ کو ہر 5 سال بعد نیا NFC دینا چاہیے۔ جو آپ نیا NFC ایوارڈ دیتے اس میں آپ صوبائی حکومتوں کے شیئرز میں کمی نہیں لے کر آ سکتے۔ تمام صوبوں کو 18ویں ترمیم کے تحت جو ان کے مزید ذمہ داریاں ہیں تو مزید وسائل ان کو دلوانا چاہیے۔ بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر بہنوں کا احتجاج۔ پولیس اور PTI کارکنوں کے درمیان دھکم پیر۔ پولیس نے لیما خان اور نورین خان کو اڈیالہ جیل سے حراست میں لے لیا۔ نورین خان کو اڈیالہ روڈ سے حراست میں لے لیا گیا۔ بعد میں بانی PTI کی بہنوں کو چکرے انٹرچینج پر رہا کر دیا گیا۔ علیمہ خان اور نورین نیازی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر چلی گئیں۔ پولیس نے حراست میں لیے PTI کارکنان کو بھی چھوڑ دیا۔ علیمہ خان نے وکلا کے ہمراہ اڈیالہ روڈ پر دھرنا دے رکھا تھا۔ میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا یہ خوفزدہ ہیں کہیں بانی کا پیغام باہر نہ آ جائے۔ سارا پاکستان جانتا ہے ناحق اور غلط سزائیں دی گئیں۔ بانی نے کہا 14 اگست کو عوام حقیقی آزادی کے لیے نکلیں، بانی باہر آئیں گے اور سزائیں ہوا میں اڑ جائیں گی۔ بانی PTI کا اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ مکمل۔ پیمز کے ڈاکٹرز کی 4 رکنی ٹیم طبی معائنے کے بعد واپس چلی گئی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ کسی بھی مجرم کی سزا احتجاج سے ختم نہیں ہو سکتی۔ 9 مئی کو واقعات ہوئے، لوگوں نے جناح ہاؤس کو جلتے دیکھا، تھانہ شادمان میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ 9 مئی کو شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کی گئی۔ 9 مئی کو حساس تنصیبات پشاور ریڈیو اسٹیشن پر حملے کیے گئے۔ 9 مئی کے واقعات سب نے ٹی وی سکرینز پر دیکھے۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی مجرم کو ریلیف دینا عدالتوں کا کام ہے۔ جب تک عدالت کا فیصلہ معطل نہ ہو تب تک نااہلی ختم نہیں ہوتی۔ یہ معاملہ عدالت اور سزا پانے والوں کے مابین ہے۔ ان ممبران کا قانونی راستہ عدالتوں کے پاس ہے، سینٹ میں نہیں۔ قانونی راستہ یہ ہے کہ ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ ہم ان سے ہمدردی تو کر سکتے ہیں لیکن قانون کا راستہ الگ ہے۔ تو واقعات ہوئے، لوگوں نے جناح ہاؤس کو جلتے دیکھا، ٹی وی پہ اس کی فوٹیج چلی، لیڈرشپ کی تصویریں نظر آئیں، میاں والی میں ایئر بیس پہ حملہ ہوا، اس کی فوٹیج لوگوں نے دیکھی سر، مردان میں شہداء کے مجسموں کو پٹخا گیا، توڑا گیا، فوٹیجز تھیں، لوگوں نے دیکھا سر، ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگ کو نظر آتش کیا گیا، سب نے ہم نے ٹی وی پہ دیکھا، لاہور میں تھانہ شادمان کو آگ لگی۔ ان کو کنوکشن سے اختلاف ہے، ویلڈ ریزنز ہوں گی، ہو سکتا ہے ویلڈ ریزنز نہ ہوں، بٹ دی اونلی میکنزم اویلیبل ٹو دیم از ٹو سرنڈر بیفور دی اتھارٹی آف لا and then file an appeal. That appeal will be dealt with in accordance with the merits of the same. اس کے مطابق فیصلہ ہوگا سر۔ آپ اور میں اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا تو اظہار کر سکتے ہیں، لیکن نیچرلی وی کین ناٹ بائی پاس اور وی کین ناٹ سپرسیڈ جو ایک لیگل پروسیس ہے، وہ میرا آپ کا اس ہاؤس کا سر اختیار نہیں ہے۔